اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے دین کا علم حاصل کریں، شہرت اور دنیا کے لیے نہیں، اس لیے کہ نیت کا بگاڑ اعمال کا فساد پیدا کرتا ہے اور بری نیت سے عمل کی برکت اور خیر اڑ جاتی ہے۔ اچھی نیت آدمی کے عمل میں مزید اور توفیق پیدا کرتی ہے، اور اگر نہ بھی ملے تو آدمی اللہ کے نزدیک مأجور اجر کا حقدار ہوتا ہے۔ نیت اچھی ہونا چاہیے، چھوٹا عمل اچھی نیت سے اعلیٰ بن جاتا ہے اور بڑا عمل گھٹیا نیت سے گھٹیا بن جاتا ہے۔ نیت آدمی کے اعمال کا مقام طے کرتی ہے، اس کے اجر کی مقدار طے کرتی ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال اللہ تبارک و تعالی قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون۔ مجلس میں موجود صدر محترم علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، بہت ہی تھوڑے وقت میں دو بڑے عنوان ایک ساتھ جس میں جمع کر دیے گئے ہیں، ان دونوں عناوین کے سلسلے میں کچھ آداب اختصار کے ساتھ میں اس مجلس میں مجھ کو ذکر کرنے ہیں۔ ایک عنوان متعلمین کے، طلبۃ العلم کے، دین سیکھنے والوں کے لیے آداب، اور دوسرے دین سکھانے والوں کے لیے آداب۔ آداب المعلمین والمتعلمین، ان میں سے ہر ایک عنوان ایک مستقل موضوع ہے اور ان آداب کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن ان دونوں عناوین میں سے سکھانے والے، تعلیم دینے والے، دین سکھانے والے اور دین سیکھنے والے، ان دونوں کے لیے اسلام میں، دین میں کیا آداب ہیں، کن باتوں کا لحاظ ان کو کرنا چاہیے، اختصار کے ساتھ اس مجلس میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے اور عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت علم ہے۔ یہی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان اپنی زندگی کا مقصد، اپنی منزل، اس منزل تک پہنچنے والا راستہ، اس راستے پر چلنے میں مددگار چیزیں، اس راستے کی رکاوٹیں اور ان کا حل، یہ ساری چیزیں انسان علم ہی کے ذریعے سے جانتا ہے۔ اور اگر اللہ انسان کو علم نہ دے تو انسان نہیں جان سکتا۔ اللہ کے سکھائے بغیر انسان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو اس کو نہیں معلوم تھا۔ اللہ کے سکھانے سے انسان کو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو دین کی، زندگی کے مقصد کی اور اس مقصد کے حصول کے اعتبار سے رہبری عطا فرماتا ہے، تاکہ لوگ گمراہی کے گڑھوں سے بچ کر ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے جنت کی منزل تک پہنچ جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ رہبری نہ دے تو انسان کو رہبری نہیں مل سکتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہر دور میں نبیوں کو بھیجا جنہوں نے اپنی قوموں کو دین سکھایا اور ماننے والوں کی تربیت کی اور نہیں ماننے والوں پر حجت تمام کی۔ لہذا اصل علم ہے اور علم کے بعد ساری باتیں شروع ہوتی ہیں۔ اگر قرآن کریم کا مطالعہ آپ کریں
اور وحی کے تسلسل کو اور اس کی ابتدا کو دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ قرآن کریم کی آیات میں سب سے پہلی وحی علم ہی سے متعلق ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق میں اللہ تعالیٰ نے علم اور حفاظت علم اور طلب علم اور اسی طرح سے تعلیم علم سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بیان کی ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 250 صفحات میں اس کی تفصیل لکھی ان 5 آیتوں کی۔ تو علم بہت بڑی نعمت ہے، اور علم کا حصول اور علم کی تعلیم یہ دونوں چیزیں سعادت کی چیز ہیں۔ جہاں علم کا سکھانا نعمت ہے، وہیں علم کا سیکھنا بھی اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہے۔ ایک آدمی خیر کے راستے پر فوراً چلنے لگ جاتا ہے جب وہ علم سیکھنے لگتا ہے۔ اللہ کے ہاں وہ بھی مأجور اجر کا مستحق ہوتا ہے جب علم سیکھنے نکلتا ہے۔ وہ علم سیکھے گا، اس کے بعد عمل کرے گا، اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اس کے اجر کا معاملہ تبھی سے شروع ہو جاتا ہے جب وہ علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ علم والا اور علم سے محروم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی آپ کہیے کہ کیا اندھا اور بینا دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین نے دونوں کو الگ بیان کیا ہے۔ علم والا ایسا ہے جیسے آنکھ والا، اور علم سے محروم ایسا ہے جیسے نابینا اندھا۔ وہ کسی بھی گڑھے میں گر سکتا ہے۔ آنکھ والے کو اپنے سامنے کی چیز دکھائی دیتی ہے، وہ قدم رکھنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ واقعی یہ کانٹے ہیں، گڑھا ہے یا راستہ ہے، دلدل ہے یا پتھر ہے یا راستہ ہے یا کیا ہے۔ لیکن جس کے پاس آنکھ نہ ہو اس کے لیے امکان بہت قوی ہو جاتا ہے کہ وہ گڑھے میں گر جائے، دلدل میں پھنس جائے، کسی مصیبت میں، کھائی میں گر جائے۔ لہذا علم اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس علم کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو زندگی بھر کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے طلب کرنے کے لیے کوئی راہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی بدولت، اس کے اس عمل کے نتیجے میں جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کرتا ہے۔ معلوم ہوا جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیری سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا۔ تو شیطان سیدھی راہ پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس راہ پر گزرنے والے آنے والوں کو وہ دوسری راہوں پر بھیجتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ چھوٹی چھوٹی راہیں جو صراط مستقیم سے انسان کو بھٹکا دیتی ہیں۔ شیطان چاہتا یہ ہے کہ انسان اس کی ان راہوں میں نکل جائے تاکہ صراط مستقیم سے محروم ہو کر جنت سے محروم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے یہ راستہ جنت والا آسان کرتا ہے جو علم کی طلب میں نکلتا ہے، اس لیے کہ علم کے بغیر انسان کے لیے نہ عقیدے کی اصلاح ہو سکتی ہے، نہ اعمال کی، نہ وہ شرک سے بچ سکتا ہے، نہ کفر سے، نہ وہ بدعات سے بچ سکتا ہے، نہ فسق و فجور سے۔ علم کے بغیر انسان کو حق اور باطل کی معرفت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا حق پر چلنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی حق کو جانے، اور باطل سے بچنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی باطل کو جانے۔ حق اور باطل کی معرفت کے بغیر انسان کا حق پر چلنے اور باطل سے بچنے کا سفر شروع نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا عمل سے پہلے علم ہے، اور علم کے بغیر عمل یا تو انسان کے لیے بدعات کا دروازہ کھولتا ہے، یا پھر حلال و حرام میں بالعکس معاملہ پیدا کرنے کا دروازہ کھولتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو حلال کو حرام سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو حرام کو حلال سمجھ کے ارتکاب کرتے رہتے ہیں اور زندگی گزر جاتی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ علم نہیں۔ علم کے ساتھ آدمی اگر ہدایت کے راستے پر چلے، اس کے اعمال اور ایمان میں بھی قوت پیدا ہوتی ہے۔ ایک انسان جو اللہ کی معرفت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادات میں جان پیدا ہوتی ہے، اس کا تعلق اللہ سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ وہ فتنوں کے دور میں گمراہیوں سے نپٹنے کے لیے اپنے اندر قوت اور یقین پاتا ہے۔ علم ہی وہ نعمت ہے جو انسان کے دل میں یقین کی قوت بڑھاتی ہے۔ دلیل اگر انسان کے پاس نہیں ہو، علم انسان کے پاس اگر نہیں ہو، تو آدمی کا یقین بھی کمزور ہوتا ہے۔ جتنی قوی دلیل ہوتی ہے اتنا قوی یقین ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے،
لیکن علم حاصل کرنے میں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ میں بہت تیزی سے جا رہا ہوں اس لیے کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، ابھی دوسرا بڑا عنوان اس کے بعد باقی ہے، لیکن میں نے پہلے اس کو یہ مناسب سمجھا کہ پہلے طالب، اصل میں عنوان ایسا ہے کہ آداب المعلمین والمتعلمین، سکھانے والوں کے آداب اور سیکھنے والوں کے، لیکن سکھانے والے ویسے ہی سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، ضرورت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دین کا علم سیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے مقدم ان کو کیا کہ اگر وقت نہ بچے تو ان کے لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ معلمین، دین کا علم سکھانے والے علماء کرام ویسے بھی خود جانتے ہیں کہ واقعی کیا کرنا ہے، لیکن اصل جو عنوان ہمارا ہے وہ دین کا علم سیکھنے کے اعتبار سے طالب علم کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیا آداب ہیں۔ سارے آداب لینا مشکل ہے، لیکن کچھ آداب جو ضروری ہیں انشاءاللہ آج کی مجلس میں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز علم کا شوق اور اس کی طلب اور اس کے لیے اللہ سے دعا ہے، پہلی چیز یہ ہے، اس لیے کہ انسان کے قدم مطلوب کی طرف بڑھتے ہیں، اگر کوئی چیز مطلوب ہی نہ ہو تو زندگی میں حرکت پیدا نہیں ہوتی ہے، پھر انسان اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے۔ ایک آدمی کو جب پیسے کی طلب ہوتی ہے دوڑ دھوپ کرتا ہے اور اللہ سے بھی مانگتا ہے اور مولوی صاحب سے بھی کہتا ہے آپ بھی دعا کیجئے۔ ایک انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی، نکاح کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، دوسروں سے بھی کہتا ہے۔ ایک چیز جب انسان کو چاہیے ہوتی، اس کی تڑپ ہوتی ہے، تو آدمی کے اندر اس طلب کے نتیجے میں عمل کی کوشش کی حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ایک انسان کو ہمیشہ اس بات کی طلب میں رہنا چاہیے کہ اس کا علم بڑھے، علم کا بڑھنا خیر ہے، چاہے وہ کسی بھی عمر میں بڑھے اور کتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ اپنے رب سے یوں کہا کیجئے کہ اے میرے رب مجھ کو علم میں اور بڑھا دے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے براہ راست آپ کو تعلیم دی گئی ہے، آپ لوگوں کے لیے ہادی بنا کر بھیجے گئے ہیں، نہ صرف آپ کا قول بلکہ آپ کا عمل بھی لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ لوگوں کے لیے اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے داعی ہیں، اللہ کی طرف سے طے شدہ داعی ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ایک روشن چراغ ہیں، آپ کا پورا وجود لوگوں کے لیے روشنی ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو اگر آدمی دیکھے اس کو ہدایت ملے، اس کو روشنی ملے، اس کو نور ملے، تو آپ کی زندگی میں آپ کے طرز عمل کی روشنی میں اگر چلنے لگے کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو بھی کیا کہا؟ آپ دعا کرو اللہ سے۔ کیا دعا کرو؟ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں مجھ کو بڑھا دے۔ یعنی آدمی اپنے علم پر قناعت نہ کرے، وہ زندگی میں اپنی زندگی کے تمام احوال میں، تمام ایام میں اس بات کا طالب ہو کہ اس کا علم جس سطح کا بھی ہے وہ بڑھتا رہے، اس لیے کہ علم یا تو بڑھے گا یا تو گھٹے گا۔ اگر آدمی علم کے تسلسل میں نہ ہو، اس کے حصول کے لیے مسلسل کوشش نہ کرتا رہے، اس علم کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن مسلسل اگر آدمی علم حاصل کرنے والا ہو، اس کے اندر طلب ہو، تو ایسا آدمی اس کے علم میں برکت ہوتی ہے، اس کے فہم کو جلا نصیب ہوتی ہے۔ لہٰذا پہلی چیز معلوم یہ ہوئی کہ طالب علم کو علم کی طلب ہونا چاہیے اور اس کا شوق ہونا چاہیے، اور کبھی بھی وہ یہ نہ سمجھے آ گیا، بہت ہو گیا، اب بہت سیکھ لیا، اب سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب نبی کے لیے بھی ایسا کبھی وقت نہیں آئے گا کہ اس کو اللہ سے دعا نہ کرنی پڑے کہ اللہ علم بڑھا دے، تو آپ سوچئے من باب اولا دوسرے لوگوں کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ نمبر 2، طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کے حصول میں نیت کی تصحیح کرے، آسان الفاظ میں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے دین کا علم حاصل کرے، شہرت اور دنیا کے لیے نہیں، اس لیے کہ نیت کا بگاڑ اعمال کا فساد پیدا کرتا ہے، اور بری نیت سے عمل کی برکت اور خیر اڑ جاتی ہے۔ اچھی نیت آدمی کے عمل میں مزید اور توفیق پیدا کرتی ہے، اور اگر نہ بھی ملے تو آدمی اللہ کے نزدیک مأجور، اجر کا حقدار ہوتا ہے۔ نیت اچھی ہونا چاہیے، چھوٹا عمل اچھی نیت سے اعلیٰ بن جاتا ہے، اور بڑا عمل گھٹیا نیت سے گھٹیا بن جاتا ہے۔ نیت آدمی کے اعمال کا مقام طے کرتی ہے، اس کے اجر کی مقدار طے کرتی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلم العلم لیباہی بہ العلماء ویجاری بہ السفہاء ویصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ جہنم. 3 باتیں آپ نے ذکر کی، یہ تینوں نیتیں فساد کی ہیں. طالب علم جب دین کا علم حاصل کرے ان نیتوں میں سے کوئی نیت اس کی نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1، جو اس لیے علم حاصل کرے کہ علماء کے ساتھ مقابلہ آرائی کرے، علماء کی صف میں کھڑے ہونے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا شرف حاصل کرے، ان کے ساتھ شمار ہونے کا شرف حاصل کرے کہ میرا نام بھی علماء کی لسٹ میں ہے. علماء کے ساتھ مقابلہ آرائی کرے کہ میں بڑا کہ وہ بڑے، میں بہتر یا وہ بہتر. تو علماء کی برابری کے لیے علم حاصل کرے. لیباہی بہ العلماء، باہا کہتے ہیں مقابلہ آرائی کرنا اور شہرت چاہنا. جو علماء کی برابری کے لیے علم حاصل کرے کہ میں بھی چمکتا ستارہ بن جاؤں، میرا نام بھی روشن ہو جائے، اس لیے علم حاصل کرے. اور دوسری نیت وَيُجَارِ بِهِ السُّفَهَاء، اور کم سمجھ لوگوں کے ساتھ حجت بازی کر کے ان پہ غالب آئے. کوئی نہ کوئی ٹارگٹ اس کو ملے کہ کچھ سیکھ لیا، اب تجربہ کسی پہ کرو، کسی کو ہرا کے اور جیت کے اپنے نفس کو تسکین دو، میں برتر تو گھٹیا. لوگوں کو ہرا کے غلبہ پا کر اپنے نفس کو تسکین دینا، دین کے نام پر لڑنا لیکن نفس کے لیے لڑنا. لوگ یہ سمجھے دین کے لیے لڑ رہا ہے، کیسا اچھا مناظر ہے، لیکن یہ اللہ کا مناظر، دین کا مناظر نہیں، یہ نفس کا مناظر ہے. یہ نیت اگر ہے، یا پھر یہ نیت ہے وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، یا اس لیے علم حاصل کرے کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیر لے، کہ لوگ پلٹ پلٹ کے اس کو دیکھیں، ہاں یہ وہی ہے، یہ فلاں ہے. کہ شہرت حاصل کرے، لوگوں کو اپنی طرف رجھائے، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے. جیسے لوگ لباس کے ذریعے سے یا گانے والے گانے والیاں اپنی آواز سے، تو یہ بھی اپنے علم سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، اپنی طرف کھینچے. وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، تینوں کا معاملہ کیا ہے؟ أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَهَنَّمَ، سیدھے اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. بیچ کی کوئی بات بیان نہیں کی، اس لائق ہی نہیں کہ اس کے بارے میں کچھ اور کہا جائے، سیدھے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ابھی دیکھیے اس نے عمل کیا نہیں کیا، علم حاصل کرے اس لیے کہ یہ نیت ہے اس کی، وہ حصول علم کی وجہ سے جہنم میں نہیں گیا، وہ اس کی بری نیت کی وجہ سے جہنم میں گیا. معلوم یہ ہوا کہ نیک عمل کے پیچھے بری نیت بھی آدمی کو جہنمی بناتی ہے. عمل کتنا اچھا، علم حاصل کرنا، دنیا کا نہیں دین کا کر رہا ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ نیت دین کی نہیں ہے، نیت آخرت کی نہیں ہے، نیت اللہ والی نہیں ہے. نیت کیا ہے؟ کہ میں واٹس ایپ پہ لوگوں کے ساتھ مناظرہ کر کے فیمس ہو جاؤں، میں فیس بک پہ میرے کچھ فوٹو آ جائیں، اس کو ہٹس اور لائکس زیادہ ہوں. بعض اوقات آدمی کا پہلا قدم دین کے لیے، اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے اگلے قدم تو میرے ہیں. شروع میں دین کے لیے آدمی کرتا، دھیرے 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 شہرت کی راہیں، عزت، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، آدمی دھیرے دھیرے اس راستے پہ نکل جاتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو احساس نہ ہو. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، آدمی یہی سمجھتا رہا میں کوئی بھلا کام کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہو اور وہ خود اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہو کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. نفس کے دھوکے سے بچنا بہت ضروری ہے. طالب علم اپنی نیت صحیح کرے، اپنے سے دوسرے سے جہل کو دور کرنا، یہ نیت ہونا چاہیے کہ میں دین نہ جانتا ہوں، ایسا نہ ہو، اور دوسروں میں جہالت ہے اس کو میں دور کروں، اور دین کی حفاظت، دین کی اشاعت، یہ اس کی نیت ہو. دین کے مقابلے میں جو شبہات اور حملے ہیں ان کا جواب دوں، مدافعت. تو یہ نیت اگر آدمی کی ہیں، واقعی اللہ کے نزدیک یہ آدمی قیمتی ہے. اور سب سے بڑی چیز کہ علم کا حاصل کرنا خود ایک تعبدی امر ہے، دین پر عمل کرنا خود ایک عبادت ہے، نیکی ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے آدمی علم حاصل کرے. تو نیت صحیح ہونا چاہیے. نمبر 3، آدمی علماء سے پوچھے، وہ اپنے آپ کو علماء سے مربوط کرے.
نہیں معلوم علماء سے پوچھے. علماء دنیا بھر میں ہیں اور اس دور میں اس کو اونٹ کی ضرورت نہیں، صرف موبائل کی ضرورت ہے. ایک آدمی اگر کہیں کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہے تو کسی بھی عالم کو، دنیا بھر میں اتنے سارے علماء ہیں، کسی بھی عالم سے پوچھ سکتا ہے. اپنے دل سے کچھ بھی رائے بنا کر عمل کرے نہیں، جہل کی بنیاد پر عمل کرے نہیں، علماء سے پوچھے. وہ اپنے آپ کو علماء سے مربوط رکھے، اور جہاں بھی دین کے معاملات میں پھنس جائے، چاہے عقیدے کا ہو، چاہے عبادات کا ہو، چاہے حقوق کا معاملہ ہو، چاہے تزکیہ نفس کا معاملہ ہو، چاہے دین کے اعتبار سے شبہات اس کے دل میں آئے ہوں، یا کسی اور کو جواب دینا ہو، یا زندگی کے شادی شدہ معاملات، جائیداد کے معاملات، کسی بھی معاملے میں اس کو حل چاہیے ہو، وہ علماء سے پوچھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. اگر نہیں جانتے ہیں، سادہ سا طریقہ کیا ہے؟ آدمی علماء سے پوچھے. فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جاننے والے کا علاج یہ ہے کہ وہ پوچھے. بہت آسان طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین جگہ کون سی، سب سے بری جگہ کون سی؟ آپ نے فرمایا میں جواب نہیں دے سکتا جب تک کہ جبریل سے پوچھ نہ لوں. آپ نے جبریل سے پوچھا، جبریل نے اللہ سے پوچھا. اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ مسجدیں سب سے اچھی جگہ ہیں اور بازار سب سے بری. نتیجے کے اعتبار سے بازار بری، ورنہ بازار میں جانا جائز ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن آدمی وہاں غفلت کے ماحول میں پھنس جاتا ہے. اس وجہ سے کہا سب سے بری جگہ بازار ہے، جہاں اللہ کو بلا کر، آخرت کو بلا کے آدمی مکر و فریب کر کے حرام کماتا ہے. تو یہ جواب آپ نے کب دیا؟ پوچھ کے دیا. تو ایک آدمی جب نہیں معلوم کوئی بات، آدمی علماء سے معلوم کرے. براہ راست اب جبریل سے تو معلوم نہیں کر سکتا ہے، اب کس سے معلوم کرے گا؟ علماء سے. اور الحمدللہ ہمارے ہاں علماء ہیں جو دلیل کی روشنی میں بتلاتے ہیں. ایک آدمی علماء سے پوچھے. اسی طرح سے علماء سے پوچھنا، آج ہمارا ماحول یہ بنا ہے کہ ہم فتویٰ شاپنگ کرنے لگے ہیں. ارے اس سے مت پوچھو، وہ حرام بولیں گے. کس سے پوچھو؟ ان کی تحقیق میں حلال ہے. دونوں بھی اپنی طرف اللہ کے نزدیک ایک عالم کسی چیز کو حلال کہے، دوسرا عالم کسی چیز کو حرام کہے، اپنی اپنی تحقیق کے مطابق تقوی کی بنیاد پر ان کا فتویٰ ہے اور ان کا اختیار ہے. دونوں کو اجر ملے گا چاہے خطا ہو. مجتہد سے جب خطا ہوتی ہے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے. لیکن یہ عالم سے، اس عالم سے پوچھ رہا ہے جو اس کی شہوت کے خواہش کے مطابق فتویٰ دے، اس کو ثواب نہیں ملنے والا ہے، بلکہ یہ گناہگار ہے اپنی بری نیت کی وجہ سے. اس کی نیت میں کھوٹ ہے. یہ ایسے عالم سے پوچھ رہا ہے جو اس کے لیے اس کی چاہت کے مطابق مسئلہ بتائے گا. ہم کو خواہشات کی اتباع کا حکم نہیں دیا گیا ہے، ہم کو اللہ کے دین کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. خواہشات علم کے بالمقابل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں. انسان کو چاہیے کہ اپنی خواہش کی بنیاد پر نہ دین کا علم حاصل کرے، نہ دین کی بات بتائے. نہ اجتہاد خواہش کی بنیاد پر ہو، نہ طلب علم، نہ پھر جواب. خواہشات کی پیروی کے بجائے آدمی علم کی پیروی کرے اور علماء سے پوچھے، علماء سے تعلق رکھے تو ان کے اکرام کے ساتھ. آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، انٹرنیٹ پہ کچھ پڑھ کے آتے ہیں، اب اس کی تحقیق ہو گئی پکی اس مسئلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ 4 دن سے وہی پڑھ رہا ہے. اب عالم صاحب دوسرے مسائل پڑھ رہے ہیں، پوری کتاب ان کے ذہن میں مستحضر نہیں. اب جا کے ان کا امتحان لینے کے لیے پوچھ رہا ہے. پوچھنے کے لیے نہیں، سکھانے کے لیے اور دوسروں کے سامنے دکھانے کے لیے کہ دیکھو میرا جواب ہی دیتے کیا. اب عالم صاحب بھولے بالے ہیں، ان کو کیا معلوم ہے یہ کیا فتنہ ہے. وہ جواب نہیں دے پائے. دیکھو یہ جواب میں دے رہا ہوں، وہ نہیں دے رہے. تو ایک مسئلے میں جواب دے رہا، وہ نہیں دے رہے. وہ تحقیق کر کے بتا 50,000 مسئلے ان کو جو معلوم ہے تجھ کو معلوم ہے. جہاد کے مسئلے پہ تو بہت بات کر رہا ہے، لیکن استنجا کے مسئلے تجھ کو معلوم ہے. آج کتنے نوجوان ہیں علماء کے بارے میں ان کی زبانیں ان کے ہاتھوں سے زیادہ لمبی ہیں. علماء
بزدل ہیں علماء، دنیا کے بارے میں ان کو نہیں معلوم. اچھا اس کو معلوم ہے، ابن الوقت کو. کبھی فرانس کا انقلاب، کبھی رشیا کا، کبھی ہڑتال، کبھی کچھ. اس کا طریقہ کار یہ ہے، جو نام دین کا لیتا ہے اور دین کی اقامت میں سارے یہود و نصارہ کے طریقے اپناتا ہے، یہ دین کا اقامت کرے گا. دین کی اقامت میں، اقامت کے طریقے میں دین کی اقامت نہیں ہے. اقامت دین کے طریقے میں بھی تو دین کو قائم کرنا چاہیے. وسائل اور مقاصد دونوں صحیح ہونا چاہیے. کہ جو وسیلہ ہمارا مقصود ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ مقصد تو صحیح ہے، راستہ غلط بھی چلتا نہیں چلتا. ایسا اللہ کی عبادت، دین کی اقامت، دین کے کوئی بھی معاملات ہوں، مقصد بھی صحیح ہونا چاہیے، اس تک پہنچنے کا راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے. اب یہاں وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں، عالم صاحب سے پوچھتے ہیں. اب علماء سے، علماء کے بارے میں، بڑے بڑے علماء جن کی جوتیوں میں بیٹھنے کی بھی اوقات نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگ جن کے چہرے اسلام والے بھی نہیں ہیں، جن کو دیکھ کے کوئی آدمی بول نہیں سکتا واقعی مسلمان ہے، بن باز گورنمنٹ کے بکے ہوئے ہیں. یہ شیطان کا اور نفس کا بکا ہوا اتنے بڑے بڑے علماء کے بارے میں بات کریں. سعودی علماء پورے گورنمنٹ نے خریدی ہے، اس کو پورے بل اس کو بتایا انہوں نے کتنے میں کس کو خریدا ہے. اللہ رحم فرمائے. کیا جواب دے گا قیامت کے دن؟ ایک عام آدمی کی عزت ہے، عالم کی عزت اس سے بڑی ہے، اس لیے کہ ایک عالم سے لوگوں کو بدظن کرتا ہے، اگر اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوتے ہیں، سب کی گمراہی کا گناہ اس پر آئے گا. تو ہی اللہ سے ڈرنے والا ہو گیا، تجھ کوئی امت کی فکر ہو گئی جو فجر کی نماز بستر میں پڑھتا ہے، رات میں 2 بجے تک امریکہ، رشیا اور چائنا اور جکارتا نہ جانے کیا کیا، ایران، توران، رات میں 2 بجے تک اسی کی بحث ہے، اور فجر کی نماز کہاں ہے؟ نم کا نومت العروس، اپنے بستر میں پڑھتا. اور یہ آدمی کھڑا ہو کے کہے لوگوں کے درمیان، سعودی علماء ان کو حیض اور نفاس کے مسئلے معلوم ہیں. علماء کو کیا معلوم ہے؟ علماء کو کچھ بھی نہیں معلوم، ہم کو سب معلوم ہے. اور اس کا باپ مر جائے، مولوی صاحب جنازے کی نماز کیسے پڑھانا، کون سی دعا اس میں؟ بیوی کو حیض آئے، مولوی صاحب حیض کی تاریخ آگے پیچھے ہو رہی، کیا کرنا؟ اب اس کو جائیداد کی تقسیم نہیں معلوم، نماز میں سجدہ سہو کیسا کرنا مولوی صاحب؟ اور یہ دین قائم کرے گا، اور اتنے بڑے بڑے علماء کے بارے میں بولتا ہے. شرم آنی چاہیے. علماء کا اکرام دل سے نکل جاتا ہے، علم کی برکت اٹھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ شیطان اور نفس کے حوالے کر دیتا ہے. علماء کا اکرام بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یجل کبیرنا، ہم میں سے وہ نہیں ہے، وہ آدمی ہمارا ہونے لائق نہیں ہے. لیس منا من لم یجل کبیرنا، جو ہمارے بڑے کا اجلال احترام نہ کرے، ویرحم صغیرنا، ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے، ویعرف لعالمنا حقہ، اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے. آپ نے ہمارا عالم کہا، اپنے سے جوڑا، وہ ہمارا عالم ہے، وہ کوئی پرایا نہیں ہے، کوئی بھی بے یار و مددگار چھوڑا جائے ایسا نہیں ہے. ہمارے عالم کا اکرام نہ کرے، اس کا حق نہ جانے، ہمارا نہیں ہے، وہ آدمی ہمارا نہیں، یہ عالم ہمارا ہے. اہل علم کی توقیر آدمی کے دل میں دین کا احترام پیدا کرتی ہے. دنیا کے بارے میں بچے کو لے جاتا اسکول میں، بولتا ٹیچر کا ادب کرنا، بچے کو اپنے سکھا رہا. کون سا بچہ؟ جیک اینڈ جل. استاد کا ادب کرنا. کون سا استاد؟ جو مسلمان بھی نہیں ہے، جو ABCD پڑھا رہا ہے اور دوسری سیڑھی پر لے جا رہا اس کو. اور یہ عالم جو اس کو نبوی علم دے رہا ہے، اس کا احترام ہے، اس کے بارے میں زبان کیسی لمبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ. یہ اس دور کی بہت بڑی بیماری ہے. ایک بات میری اچھے سے یاد رکھیں، اس وقت میں جو بھی لوگ، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے، جو بھی لوگ امت کے لیے دین کی اقامت، خلافت اور بہت ساری باتیں اس طرح کی کریں گے،
پہلا کام یہ کریں گے وہ آپ کو علماء سے کاٹنے کی کوشش کریں گے. بھائی کسی کو گڑھے میں گرانا ہو پہلے اس کی آنکھ پہ پٹی باندھو، پھر کہیں بھی لے جاؤ اس کو، گڑھے میں، دلدل میں، کیچڑ میں، گندگی میں لے جاؤ، آرام سے جائے گا. کیوں؟ آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اس کو رہبری چھین لی اس سے، علماء سے ہاتھ چھڑا دیا اس کا، کہیں بھی لے جا سکتے. اب بھیڑ میں ماں سے جب ہاتھ چھوٹ جاتا ہے بچے کا، کہاں چلا جائے گا کچھ گارنٹی نہیں ہے. علماء کا ہاتھ تھامے رکھیے. ہم تقلید کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہم آزادی کی بھی قائل نہیں ہے کہ ایک آدمی آزاد ہو جائے اور علماء کو اس لائق نہ سمجھے کہ دین کے اور دنیا کے اور زندگی کے مسائل میں ان کی طرف رجوع نہ کرے. اللہ نے کیوں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور کے بارے میں کہا کہ بعد کے دور میں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ علم کو تم سے چھین لے، بلکہ علماء اٹھاتا چلا جائے گا. یہاں تک کہ عالم باقی نہیں رہیں گے تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے اور ان سے فتوے پوچھیں گے، وہ اپنی رائے سے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. جینٹلمین قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں جو دین کا علم کم رکھتے ہیں، تاریخ کا زیادہ. سعودی میں کیا ہوا تھا، پھر کون سی ہسٹری، پھر فرانس نے کیا کیا، پھر انگلینڈ نے کیا کیا، پوری ہسٹری اس کو معلوم ہے. لیکن توحید اس کو پوچھو تو توحید کی ایک قسم کے بجائے دوسری کوئی اور قسم معلوم ہی نہیں. کون سی قسم معلوم ہے آپ کو؟ توحید حاکمیت صرف ہم کو معلوم ہے. طاغوت کا کیا مطلب ہے، گورنمنٹ کسی اور طاغوت کے کوئی اور معنی اس کو معلوم نہیں ہے. یہ اس دور کا بگاڑ ہے. لہذا نوجوان ایسے لوگوں سے دور رہیں جو لوگوں کو علماء سے دور کریں. پہلا چاپ آف کریں گے، عالم سب بزدل، عالم سب غلط، عالم سب بکے ہوئے، عالم معلوم ہے ان کو سب بتا دے رہی. کیوں نہیں بتاتے؟ ڈرتے ہیں. اچھا چلو ہم ایک سیکرٹ جماعت بنائیں گے اپنی، اس میں کیا کریں گے، ہم آپس میں اجتہاد کریں گے. ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے عالم کا احترام نہ کریں. اسی طرح سے علم کے بارے میں پانچویں چیز یہ ضروری ہے کہ آدمی علم کو معتمد ذرائع اور مآخذ سے حاصل کرے. ہمارا آج نوجوان کیا کرتا ہے، کوئی سوال ڈھونڈنا ہے، اس کا جواب چاہیے، شیخ گوگل حافظہ اللہ. اب ہر موبائل میں انٹرنیٹ ہے، یا دوسرا کون، واٹس ایپ. کیا یہ علم کا ذریعہ ہے؟ اب اس میں جو بھی آیا اس کو پڑھ رہا ہے اور اس کو آگے فارورڈ کر رہا ہے. یہ علم کا طریقہ نہیں ہے کہ آدمی اوٹ پٹانگ کچھ بھی چیزیں سیکھتا رہے اور پھر اس کی تحقیق میں لگ جائے. بنیادی باتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں اور ایسی ایسی چیزیں کہ جو واقعی اس کو ضرورت نہیں ہے. علم کے تعلق سے ضروری ہے نمبر ایک کہ وہ معتمد مآخذ سے علم حاصل کرے، قابل اعتماد ذریعے سے، اوتھینٹک سورسز سے علم حاصل کرے. ایسے علماء جو قابل اعتماد ہوں. اب مسئلہ کیا ہے، تفسیر میں اپنے لوگوں کی تو تفسیر کسی کی دکھ رہی نہیں ہم کو، وہ بہت اچھے دکھتے ہیں، ایک دم تگڑے لگتے ہیں، آواز میں دم ہے اور تھوڑا ایک دم اچھا بولتے ہیں تو دل ایک دم اثر اس کا پیدا ہوتا ہے. ہاں دو چار مسئلے ان کے غلط ہیں، توحید ہی میں تو خرابی ہے اور کیا ہے، وحدت الوجود کا مسئلہ ہے، بس کوئی بڑا مسئلہ تھوڑی نہ ہے. لیکن ان کی تفسیر بہت پاورفل ہے. کوئی کہہ رہے مت سنو بھائی، یہ معتبر نہیں ہے، منہج صحیح نہیں ہے. یہ آپ لوگ منہج کر کے قرآن بڑھا کے منہج بڑھا، اچھی بات ہے. اس میں سے ہم کیا کریں گے، صحیح لیں گے، غلط چھوڑ دیں گے. اچھا تو خود ہی تفسیر کرتا، اگر اتنا بڑا ہوتا تو اتنا سمجھ تجھ کو ہوتی کہ تو خیر اور شر میں چن سکے، تجھ کو کسی اور کی تفسیر سننے کی ضرورت کیا تھی، تو خود تفسیر لکھ دیتا. بھائی بہت سے لوگ اتنی آسانی سے کہتے ہیں، ہم ان کا صحیح لیتے، غلط چھوڑتے. تجھ کو اتنی تمیز ہے؟ تجھ کو تمیز نہیں، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں. ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے جڑے اور ایسے ذریعے سے، ایسے علماء سے دین کو لے جو واقعی منہجی اعتبار سے صحیح ہیں.
جو عقیدے میں منہج میں سلفی ہیں. اب ایک نئی مصیبت ہے، سلفی الگ اہل حدیث الگ، نہیں، ایک ہی ہیں. اب اس نام سے ڈرنا اس وجہ سے کہ داعش بھی سلفی کہہ رہا ہے یا کوئی فلاں اپنے آپ کو سلفی کہہ رہا ہے، یہ سلفی بگڑے ہوئے ہیں، ٹیررسٹ ہیں، اس نام کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ نام غلط نہیں ہے اور یہ نام والے غلط نہیں، اس کے علماء غلط نہیں، تعلیمات میں ہمارے دہشت گردی نہیں ہے. کوئی اگر کر رہا ہے تو ہمارا نام غلط استعمال کر رہا ہے، وہ آتھورائز نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں بغیر باپ کے بیٹا نہیں ہوتا ہے. وہ معجزہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. ایسے جتنے لوگ ہیں ان کے علماء کون ہیں؟ ان کے علماء کون ہیں؟ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارا کوئی عالم بولتا ہے یہ صحیح ہے، لیکن جو آدمی اس طرح کی چیزوں کو صحیح کہہ رہا وہ پہلے علماء کو غلط بولتا ہے، اس کے پاس کوئی علماء نہیں ہے. تو ہمارے منہج کے اعتبار سے یہ چیزیں غلط ہیں. انٹرنیٹ سے علم حاصل کرنا، جا کے کوئی بھی ویب سائٹ گوگل پہ سرچ کیا، پہلا رزلٹ آیا اس کو لے لیا. اب یہ نہیں دیکھا کوئی شیعہ ویب سائٹ ہے، قادیانی ہے، کون ہے، خارجی ہے، کون سا آدمی ہے، نہیں معلوم. بولے جواب بہت اچھا لگ رہا، اچھی بات ہے. بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ تلاش کرتے ہیں فلاں مسئلے کا حل کیا ہے. اب جو بھی آیا، پگڑی والا، بغیر داڑھی والا، جیسا بھی ہو، جواب تو دے رہا نا. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، بولے قرآن حدیث تو بتا رہا ہے نا. اصل مسئلہ قرآن اور حدیث بتانے کا نہیں ہے، اس کا مطلب بتانے کا ہے. آپ کوئی ایک فرقہ بتا دو جو قرآن حدیث سے دلیل نہیں دیتا. ہر فرقہ، قدریہ، جہمیہ، مرجیہ، معتزلہ، خارجی، سب کے سب قرآن سے حدیث سے دلیل دیں گے، لیکن مطلب اپنا بیان کریں گے. اب آپ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ واقعی آپ اس کی غلطی پکڑو. آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے علماء سے دین سیکھیں جو واقعی پکے ہیں، جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ اعتبار کے لائق ہے. یہ کیسے معلوم پڑتا؟ ان سے اوپر والے بول رہے اعتبار کے لائق ہیں، وہ کیسے ہوئے ان سے اوپر بول رہے وہ اعتبار کے لائق ہیں. اعتماد کے لائق علماء سے علم حاصل کرنا، یہ نہیں کہ کہیں بھی چلا جائے، ردی کی ٹوکری میں کہیں کوئی کتاب مل گئی، ارے بہت اچھی کتاب ہے، بائنڈنگ بہت اچھی ہے اس کی، اب لے لیا، اس کو پڑھنا شروع کر دیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں چیز سننے سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے. فائدے والا کوئی قاعدہ اسلام میں نہیں ہے. حق اور باطل، اس کے سلسلے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ فائدہ ہوتا ہے. ایک آدمی اگر جھوٹی حدیث سن کے اس کا دل نرم ہوتا ہے تو ایسا دل نرم نہ ہو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نبی کے بارے میں غلط باتیں اپنے دل میں بسا رہا ہے. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ایسی مجالس میں نہیں بیٹھنا چاہیے جس میں بدعات اور خرافات ہوتی ہیں، نبی پر جھوٹ بولا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر کی نام پر تحریف کی جاتی ہے، معنوی تحریف کی جاتی ہے. ایسی مجالس میں نہیں جانا چاہیے، ایسی کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے، ایسے لوگوں کے بیانات نہیں سننا چاہیے. ہم کو دور رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم دیکھو کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو. جب دوست کا یہ اثر ہے تو استاد کا کتنا ہوگا. دوست کی کئی باتیں تو آدمی نہیں بھی مانتا ہے، لیکن استاد اس کو آدمی احترام کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے. بعض اوقات آدمی پھر غلط کو بھی سپورٹ کرنے لگتا ہے، نہیں تم کو لگتا ہے غلط، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، وہ مطلب ہے، ڈیفینڈ کرنے لگتا ہے. پھر اسماء اور رجال کی بجائے اسماء و صفات میں بھی گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. وہاں تو چل جائے گا کبھی، اسماء و صفات میں بھی غلطیاں برداشت کر لیتا ہے کہ اللہ کو برہما بھی بول سکتے ہیں. اس کی ابا کو اگر کوئی بول دے پسند کرے گا، اللہ کو پسند نہیں کر، اللہ کو پسند چلتا ہے، اللہ کو برہما بول سکتے ہیں. کیسے بول سکتے ہیں آپ؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے کچھ نام ہیں، سب اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اس کو پکارو. نام بنا کے اس کو مت پکارو، اللہ کے جو نام ہیں ان سے اس کو پکارو. یہ بہت بڑی بیماری آج نوجوانوں میں ہے کہ وہ علم کے سلسلے میں آزاد ہیں، جو مجھ کو پسند وہ صحیح، یہ نہیں ہونا چاہیے.
علم کے تعلق سے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے، لہذا تم دیکھ لو کہ دین کو تم کن سے لے رہے ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نصوص کی تعویل کرتے کرتے یہ عقلانیون میں سے ہو جائے، قرآن سننا این عقل این سائنس، یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ قرآن و سنت کی ہر بات کو سائنس سے یا عقل سے تولنے لگے۔ کئی نوجوان سوال پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، پھر دنیا میں ایسا ہے، دنیا تو گول گول گھومتی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ نیچے ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب تک کہ تمثیل نہیں کرے گا تب تک کہ اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو نے اللہ کو دوسری مخلوق کی طرح سمجھا، تبھی تو اس نتیجے پہ پہنچا ہے۔ عقل 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 کو استعمال کرنا ہے نقل کو سمجھنے میں، نہ کہ عقل کو جج بنا لے آدمی کہ عقل میں آئے گا تو مانوں گا۔ یہ کوئی طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ مصیبتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور بہت سارے غلط غلط عقائد آدمی کے بن جاتے ہیں۔ تو قابل اعتماد ذرائع سے آدمی دین کا علم حاصل کرے۔ نمبر 6، بے فائدہ علم سے پرہیز کرے، ایسے علوم سے بچے جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علم کے سلسلے میں نفع والا علم ہی حاصل کرے۔ مثال کے طور پر بہت سارے نوجوانوں کو غیر مسلموں میں دعوت کا بہت شوق ہوتا ہے، اور بلا شبہ یہ جذبہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک انسان کو عالمی سطح پر اللہ کے دین کی تبلیغ کا شوق پیدا ہو۔ لیکن اس شوق کی تکمیل کے لیے راستہ اب کیا استعمال کرتا ہے؟ قرآن تو پڑھا نہیں، تجوید بھی آتی نہیں، نماز پڑھا بولے تو آتی نہیں پڑھانے کیونکہ تجوید نہیں آتی، لوگ سنیں گے تو گھبرا جائیں گے یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ لیکن اس کو وید پڑھنے بولو، اس کو وید پڑھتا سن کے دوسرے لوگ سمجھیں گے یہ ہمارا تو نہیں، اتنا اچھا وید پڑھتا ہے۔ اور بائبل اس کی بغل میں ہوتی ہے، جیب میں لے کے گھومتا ہے، موبائل میں ایپ ہے اس کے، قرآن کی دلیلیں اس کو اتنی اچھی معلوم نہیں ہے جتنی بائبل معلوم ہے اس کو۔ آپ بتائیے یہ علم ہے؟ کیا صحابہ یہی کرتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کے بائبل اور گیتا اور وید پڑھیں؟ ان کی اپنی کتابیں ہیں، قرآن نے پچھلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا، اور وید وغیرہ کے بارے میں تو ہمارا یہ بولنا بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، ہم نہیں جانتے کچھ۔ اپنے دل سے ہم امکان کسی چیز کے لیے پیدا کر دیں وہ یقین تک لے جاتا ہے۔ ایک نسل میں لوگ مانیں گے ہو سکتا ہے ہو، اگلے دن کہیں گے کہ ہے، ہو سکتا کیا ہے، ظن غالب ہے، پھر یقین ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ان علوم کو حاصل کریں جن میں نجات ہے، قرآن و سنت کا علم۔ بعض لوگوں کو یہ چیزیں کڑوی لگیں گی، لیکن ڈاکٹر کا کام اور مٹھائی دینے والے کا کام، دونوں کا کام الگ الگ ہے۔ مٹھائی والا کیا کرتا ہے؟ مٹھائی دیتا ہے، کھاؤ، اس سے تمہارا شوگر بڑھے یا تم مرو، ہم کو کوئی مطلب نہیں۔ لیکن ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ایک کڑوی دوا ہے، منہ ٹیڑھا ہو یا بھاگنے کی کوشش کرو، پکڑ کے انجیکشن دے گا۔ کیوں؟ تیرا بھلا اس میں ہے۔ تو بعض دفعہ باتیں تھوڑی کڑوی ہو جاتی ہیں، اور ہمارے اپنے اپنے دلوں میں بعض چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں، اس کو تھوڑا کھسکنے کے لیے موقع نہیں ملتا ہے، ہم لوگ اس کو ہٹانا نہیں چاہتے، لہذا بعض اوقات ناراض بھی ہو جاتے ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم اگر علماء اور دعات بولنا چھوڑ دیں صحیح بات، لوگ گمراہ ہو جائیں گے، دین کے نام پہ کچھ کا کچھ بن جائے گا۔ ہم کسی سے دل میں ہمارے برائی نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کی حفاظت سب پر مقدم ہے۔ ہم لوگوں کی خوشامد کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، دین کی حفاظت ہمارے لیے ذمہ داری ہے۔ محدثین کے زمانے میں جب انہوں نے تنقید شروع کر دی، یہ راوی غلط، یہ راوی ایسا، یہ راوی ایسا، لوگوں نے کہا دیکھو محدثین بنے ہوئے ہیں اور غیبت کرتے ہیں لوگوں کی۔ اس وقت محدثین نے کہا یہ غیبت نہیں، یہ نصیحت ہے۔ ہم راویوں پر جب بتا رہے ہیں کہ یہ اچھا نہیں، یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دین محفوظ رہے گا، ورنہ نبی کے نام پہ کچھ بھی دین بن کے لوگوں کی زندگی میں جائے گا، ان کی غلطیاں دین کا حصہ بن جائیں گی۔ لہذا کسی کی غلطی کو دین میں اینٹ نہیں بنایا جا سکتا ہے، دین کی عمارت میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے لا تجعلوا خطأ الرأی سنة للأمة،
کسی کی رائے کی غلطی کو امت کے لیے طریقہ کار نہ بنا لو، سنت مت بنا لو۔ لہذا محبتیں بعض اوقات ہمارے لیے بے جا دفاع کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، علم کے سلسلے میں فائدہ مند علم حاصل کرے، ایسا علم اس سے بچے جس کا دین میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے بچے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَوْ اتَّسَعَ الْعُمْرُ لِمَعْرِفَةِ الْكُلِّ كَانَ حَسَنًا، اگر عمر اتنی لمبی ہوتی کہ سارا علم مل جائے تو بہت اچھا ہوتا، وَلَكِنَّ الْعُمْرَ قَصِيرٌ، لیکن عمر بہت مختصر اور چھوٹی ہے۔ فَيَنبَغِي إِيثَارُ الْأَهَمِّ وَالْأَفْضَلِ، لہذا ضروری ہے کہ آدمی اہم علم کو اور افضل علم کو مقدم رکھے، یہ دیکھے کہ واقعی زندگی میں زیادہ ضروری کیا ہے۔ اس کو استنجا نہیں معلوم ابھی کیسا کرنا چاہیے، اور یہ راوی کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ فلاں راوی کے بارے میں جرحیں ہیں وہ کیا، یہ دو امام میں سے یہ فلاں کیا، اس کو ابھی تک کے بنیادی عقیدہ معلوم نہیں ہے، اور یہ سیاست کی باتوں کے لیے تحقیق کر رہا ہے کہ امام مسلمانوں کا یا حاکم یا خلیفہ کیسا ہونا چاہیے۔ تجھ کو خلیفہ کے مسائل کے لیے تحقیق کی ضرورت پڑ رہی ہے، تجھ کو ابھی تک کے نماز اور استنجا اور وضو نہیں معلوم ہے، یہ روزانہ کا مسئلہ ہے تیرا، اور اس کا تو مکلف بھی نہیں ہے۔ یہ مصیبت آج نوجوانوں میں ہے کہ علم کے بارے میں واقعی میری ضرورت کیا ہے، اس علم کو آدمی پہلے حاصل کرے۔ میری ضرورت کیا ہے، مجھ پر اللہ کا حکم کیا ہے؟ بتائیے، ایک آدمی پر روزہ فرض ہو اور وہ حج کے بارے میں سیکھتا بیٹھے اور روزے کے بارے میں معلوم نہ ہو، سب اس کو جاہل کہیں گے۔ ہم خود غور کریں، کہیں ہم بھی تو ایسے جاہل نہیں کہ واقعی جس چیز کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اس کو چھوڑ کے ہم غیر ضروری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی مکلف ہے وہ تو نہیں کر رہے ہیں، اور شیطان یہی چاہے گا کہ جس کا مکلف انسان ہے اس سے محروم کر کے اس چیز میں پھنسا دے جس کا مکلف وہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہیں دیتا ہے، جو کچھ بھی فائدے کا نہیں ہے۔ جس علم میں نفع نہ ہو اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش سے بچنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ ایسے علم سے مجھ کو بچا جس میں فائدہ نہ ہو۔ نمبر 7، طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو محفوظ بھی کرے کسی بھی ذریعے سے، لیکن محفوظ کیے ہوئے پہ، محفوظ کرنے پہ اعتماد نہ کرے۔ دوسری بات آگے بتاتا ہوں، مثلا آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، اب بڑی کتاب ہے 400-500 صفحات کی ہے، جب آپ نے پوری پڑھ لی واپس سے آپ پوری پڑھیں گے، آپ کو موقع ملے گا؟ نہیں بھی ملے گا، زیادہ امکان ہے کہ نہیں ملے گا۔ اس میں سے جو نقاط، مفید نقاط ہیں، جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، آپ نے کہیں لکھ لیے، کوئی ڈائری آپ نے بنا لی، نوٹ کر لی ہے کہ فلاں مسئلہ بہت عمدہ بات اختصار آپ نے لکھا، یہ بات فلاں جگہ پر ہے۔ اور بعض اوقات کتاب میں ایسی دلیل مل جاتی ہے جو بہت عمدہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے علماء عموماً لکھتے آئے ہیں قرآن بھی حدیث ہے اور حدیث بھی حدیث ہے، لہٰذا ہم اہل حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف حدیث والے، ہم قرآن والے بھی ہیں، اور ایک آدمی قرآن و حدیث کو مانتا ہے تو وہ اہل حدیث ہوتا ہے۔ ہمارے علماء لکھتے آئے ہیں، لیکن ہو سکتا کوئی آدمی اعتراض کرے تمہارا فلسفہ ہے بھائی، لیکن آپ دیکھیں آج سے تقریباً 1000 سال پہلے امام لالکائی نے اس میں اپنی کتاب میں اعتقاد اہل السنہ والجماعہ میں لکھا ہے، یہی بات لکھی ہے کہ دیکھیے قرآن یہ بھی حدیث ہے، قرآن میں اللہ نے ایسا کہا، حدیث بھی حدیث ہے، لہٰذا اہل حدیث دونوں کے ماننے والے ہیں، اس لیے ان کو اہل حدیث ہم کہتے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث دونوں والا ہے۔ امام لالکائی نے لکھا ہی ہے، یہ آج کے کسی عالم کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو بعض اوقات کچھ مفید نکات ملتے ہیں، اچھا بعض اوقات حوالہ بھی یاد نہیں رہتا، بات یاد ہے لیکن کہاں یاد نہیں، تو آپ کسی کو بتائیں گے تو ڈھونڈیں گے کہاں پہ؟ نہیں، آپ کے پاس ایک ڈائری ہونا چاہیے، یا آپ علماء کی خطابات ہیں، کسی گفتگو میں بیٹھے ہیں، کسی بیان میں بیٹھے ہیں، آپ نے اس کو ریکارڈ کر لیا،
اور ریکارڈ کر کے سنا. بعض لوگوں کا ایک عجیب یعنی ایک ان کا کلیکشن کا یہ ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے، سنتے نہیں ہیں، ریکارڈنگ میں پورا دھیان ہوتا ہے، اور کلیکشن کریں گے لیکن سنیں گے نہیں. بعض اوقات ایسا بیان ہوتا ہے جو کہیں دینے جیسا نہیں ہوتا ہے. اب اس نے سنا نہیں ہے، اس کو آگے فارورڈ کر دیا یا کہیں سنا دیا، اس کی بھی پٹائی ہو سکتی ہے. اور ہوا ہے ایسا، وقت نہیں اس لیے بیان نہیں کر رہا ہوں میں، کہ خود تو سنا نہیں، کسی کے نکاح میں لگا دی، سنو یہ بھی سنو. اب نکاح تھا کیسا، جہاں پہ اچھے اور خوش اور غصے والے دونوں قسم کے لوگ تھے، ہمارے ہمدرد بھی تھے وہاں پہ. اب اس کی جو دھلائی ہوئی وہاں پہ ایسا لگا تھا اولیاء کے بارے میں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو کچھ لوگ صرف جمع کرتے ہیں، خود سنتے نہیں ہیں. خود بھی سننا چاہیے اور جمع بھی کرنا چاہیے، حفاظت کرنا چاہیے، ایک دل میں اور دوسرے جو وسائل اللہ نے دیے اس میں حفاظت کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو امام حکیم الترمذی نے اس کو روایت کیا، لیکن سیوطی نے اپنی الجامع میں اس کو ذکر کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. کیا حدیث ہے؟ قید العلم بالکتاب، قید العلم بالکتاب، علم کو لکھ کر محفوظ کر لو، قید کر لو. کتنی ساری باتیں آدمی سنتا ہے دروس میں اور خطابات میں، خطبوں میں. جمعہ کے خطبے میں تو نہیں لکھ سکتے آپ کو صرف سننا ہے، لیکن باقی دروس وغیرہ میں بہت مفید چیزیں ہوتی ہیں اور کتابوں میں آدمی پڑھتا ہے، اس کو نوٹ کر لینا چاہیے. ہماری اپنی ایک نوٹ بک ہونا چاہیے. اسی طرح سے طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اس میں علم کی تبلیغ کا جذبہ ہو، تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اور دعا کا حقدار بنے. اور یاد رکھیں دعوت ایک الگ شعبہ ہے اور تبلیغ ایک الگ چیز ہے، امر بالمعروف ایک الگ چیز ہے. تینوں میں اگرچہ باہم تعلق ہے لیکن تینوں کی صورتیں الگ الگ ہیں. دعوت کے لیے اللہ رب العالمین نے حکمت کی قید لگائی ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ. لیکن تبلیغ کے لیے قلت علم بھی رکاوٹ نہیں ہے کہ ایک آدمی تبلیغ کرے کا مطلب یہ کہ جوں کا توں پہنچا دے. دعوت کے لیے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، شبہات کا دور کرنا، اسلام کی واقعی تعبیر کرنا، قرآن کی تفسیر، حدیث کی تشریح، یہ سارا دعوت میں آتا ہے پہنچانے میں. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ دعوت کے تینوں مرحلے ذکر کیے. دعوت دو، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے دعوت دو، والموعظۃ الحسنہ، اچھے واعظ سے دعوت دو، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ جدال کرو، ڈیبیٹ کرو، مناظرہ کرو، گفتگو بحث مباحثہ کرو اچھے طریقے سے. تو معلوم ہے دعوت کے تینوں طریقے ہیں، حکمت سے دعوت دینا، ترتیب وار دلائل پیش کرنا تاکہ وہ مانے، اور اسی طرح سے وعظ و نصیحت کرنا اچھے طریقے سے کہ عمل کا جذبہ پیدا ہو، اور تیسرے جدال کرنا، بحث مناظرہ کرنا تاکہ مقابل کا غلط واضح ہو. لیکن اس کے لیے آپ جانتے ہیں 2 حدیث یاد کر کے چلو مناظرہ کریں گے نہیں، ایک حدیث یاد ہے چلو وعظ و نصیحت کریں گے نہیں، اس لیے کہ اس میں اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. حکمت تو اچھی ہوتی ہے لیکن وعظ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی، مناظرہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی، اس لیے دونوں کے ساتھ اللہ نے اچھا جوڑا. اب اس میں اتنی صلاحیت ہے نہیں، لیکن تبلیغ کے لیے پہنچا دینا. تو آپ ایک بات آپ نے علم کی سنی، آپ پہنچا دیں، آپ دعا میں آ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ. اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے، خوش رکھے، تر و تازہ رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی حدیث سنے اس کو یاد رکھے، محفوظ رکھے اور جو کا تو پہنچا دے. 3 مرحلے ہیں، سننا، محفوظ رکھنا، پہنچا دینا. فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ. اور آگے آپ نے کیا فرمایا؟ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. اس لیے کہ بہت سے فقہ کی گہری بات کے حاملین اس کو ایسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ اس کی سمجھ رکھتے ہیں. بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے ورب حامل فقہ لیس بفقیہ، کہ بہت سے فقہ کی بات کے لے جانے والے، سن کے دوسروں تک نقل کرنے والے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خود اس کی گہری سمجھ نہیں رکھتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ تبلیغ دین کے لیے تفقہ لازم نہیں ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا فقیہ ہو، بہت بڑا عالم ہو، بس سنا. اس کے لیے ضروری یادداشت ہے، اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے ضرورت کس کی ہے؟
فقاہت کی نہیں ہے، حفاظت کی ہے۔ لیکن دعوت کے لیے دعوت ایک بڑا شعبہ ہے۔ کھڑا ہو جائے آدمی دعوت کے لیے، آج اس دور میں کیا چاہیے؟ اس کے لیے 3 چیزیں چاہیے۔ ایک مائک چاہیے، دوسرے کیمرہ چاہیے، تیسرا یوٹیوب اکاؤنٹ چاہیے۔ آج ہمارے یہ حال ہو گیا ہے، بس آدمی کے پاس 3 چیزیں کا مطلب یہ دائی بن گیا۔ اب پھر چاہے جو کہے، آج کون چیک کرتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو مل جائے گا۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ آج ایسا دور ہے، شیخ صفی الرحمان کی طرف نسبت کر کے بعض علماء نے بیان کیا اس کو، کہ ایسا دور ہے یہ کہ اس میں اگر آج شیطان آ جائے اور کہے میں شیطان ہوں میری پیروی کرو، تو اس کو بھی پیرو مل جائیں گے، اس کو بھی فالو کرنے والے مل جائیں گے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں سوسائڈ کلٹ جیسا کلٹ ہوا کہ جنہوں نے اس کے پیچھے اپنے آپ کو قتل کیا اور یہ سمجھا کہ ہم کو نجات ملے گی۔ ایسے بھی لوگ آج ہیں کہ کوئی آدمی خودکشی کی دعوت کا دین پیش کرے تو لوگ اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ باطل اوشو جیسے لوگ، ان کو بھی لوگ مل گئے جو اتنی گھناؤنی چیزیں تعلیم دیتے ہیں، ایسے بھی لوگوں کو لوگ مل جاتے ہیں۔ کس کو نہیں ملتے ہیں لوگ؟ کوئی محروم نہیں رہتا ہے، ہر ایک کو ملتے ہیں۔ کوئی بھی کھڑا ہو جائے بولے، اس کو کوئی نہ کوئی ماننے والا ہوتا ہے، نہیں بات تو صحیح بول رہا ہے، کسی نہ کسی کو پسند آئے گا نا۔ کوئی دکان ایسی نہیں کہ جہاں کوئی نہیں جاتا، کسٹمر کہیں نہ کہیں سے ملے گا اس کو، چاہے غلطی سے ہی صحیح، لیکن ایک بار تو ڈسا جائے گا وہ۔ آج ہمارے نوجوانوں میں جہاں تبلیغ کا شوق ہے، وہاں تعلم کا شوق زیادہ نہیں ہے۔ سکھانے کا شوق سیکھنے سے زیادہ جب ہو جائے تو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی، اس کا خرچہ بڑھ گیا اور کمائی کم، کیا ہوگا؟ امیر بن جائے گا وہ غریب، فقیر۔ یہی حال ہے کہ ایک آدمی کا علم کم ہے اور اس کے اندر دعوت کا شوق بڑھ جائے۔ وسائل کی کثرت آدمی کو داعی نہیں بناتی ہے، بلکہ ایک آدمی کے پاس اتنا برتن میں علم بھر جائے کہ ابلنے لگے، اپنے آپ دعوت شروع ہو گئی۔ برتن بھرے گا تو باہر پانی ابلے گا۔ پہلے ہم علم حاصل کریں، نہ یہ کہ ہم تبلیغ کے شوق میں دیوانے ہو جائیں اور پھر کسی کے ہاتھ میں نہ آئیں، اور کوئی عالم بولے بھائی تم تھوڑا پہلے سیکھو، ابھی مت رکو تھوڑا، دیکھو یہ دعوت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ دین کے دشمن ہیں، بلکہ ان کو ڈر ہے کہ میری وجہ سے ان کی کرسی چھینی جائے گی۔ اوہ، اتنا دور اندیش، اتنا باطن کا جاننے والا ہے۔ بعض اوقات علماء اس کے بھلے کے لیے بولتے ہیں، کیونکہ یہ جواب دینے لائق نہیں ہے۔ ایسا جواب دے گا کہ زبان تو زبان، دانت بھی کم ہو جائیں گے۔ یہ پٹنے والا ہے کیونکہ بہت گڑبڑ کرے گا آگے جا کے۔ علماء اس کا بھلا چاہتے ہیں، اس کو منع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے اس کی ترقی چھین رہے ہیں، اس کو اس کے زوال سے بچا رہے ہیں۔ پہلے آدمی علم حاصل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہترین کون ہے جو بغیر سیکھے قرآن سکھائے؟ ہے نا؟ نہیں، سیکھنے کی ضرورت نہیں، سکھانے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تقدیم و تاخیر بھی تو کچھ معنی رکھتی ہے۔ صفا مروہ کی تقدیم و تاخیر کچھ معنی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا اشارہ سمجھا۔ آپ نے کہا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ اللہ نے کہاں سے شروع کیا؟ صفا سے۔ تو صحیح کہاں سے ہوگی؟ صفا سے۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور کامن سینس ہے، یہ بہت بڑی علمی گہرائی کی بات ایسی کہ بہت سمجھنے کے لیے 10 سال لگیں گے۔ سیکھے بغیر کیسے سکھائے گا آدمی؟ شیخ الالبانی کہا کرتے تھے فاقد الشیء لا یعطی، محروم نہیں دے سکتا ہے۔ ایک آدمی مفلس ہے، اس کی جیب میں کچھ نہیں، فقیر آ کے اس کے سامنے کھڑا، کچھ اللہ کے لیے دے دو، بولے تو ہی دے دے، بات تیرے برتن میں زیادہ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھ دونوں جیبیں، کم سے کم تیرے پاس کٹورے میں کچھ ہے تو صحیح، بائی ڈیفالٹ۔ فقیر بھی جب بیٹھتا ہے پہلے اپنی جیب میں سے کچھ ڈالتا ہے اس میں، تاکہ لوگ سمجھے اس کو ملتا ہے۔ وہ مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ میں محرومین میں سے نہیں ہوں، مجھ کو چاہنے والے بھی ہیں۔ جس کے پاس کچھ نہیں وہ کیا دے گا؟ تو اس کے لیے علم
کی اشاعت کا شوق ہو، لیکن علم کے حاصل کرنے کا بھی جذبہ اور کوشش ہونا چاہیے۔ بلا بے بنیاد بہت کم وقت رہ گیا، میں آخری 2 باتیں بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ دین کے تعلق سے طلبۃ العلم میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ وہ بغیر علم کے فتویٰ نہ دیں۔ فتویٰ دے ہی نہیں نا بھائی، بغیر علم، اور علم والا کیا مسئلہ ہے، فتویٰ دینا اس کے ذمہ ہے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من افتی بغیر علم فکان اثمہ علی من افتاہ، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، جو بغیر علم کے جس آدمی کو فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے، وہ زندگی بھر غلط عمل کرتا رہے گا، فتویٰ دینے والے نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تھا، لہٰذا اس پر اس کا زندگی بھر گناہ آتا رہے گا۔ بتائیے کیا ضرورت تھی؟ ہاں اگر عالم اجتہاد کر کے فتویٰ دیتا ہے تو غلطی بھی ہو جائے تو اجر اس کو ملے گا، وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن یہ لائق نہیں تھا فرسٹ پلیس میں گاڑی چلانے کا۔ کوئی آدمی یہ کہے بھائی اچھے سے اچھے ڈرائیور کا، پائلٹ کا بھی تو ایکسیڈنٹ ہوتا کہ نہیں ہوتا، تو مجھ کو گاڑی نہیں آتی تو میں بھی چلاؤں گا، ایکسیڈنٹ تو ایکسپرٹ کا بھی ہوتا ہے، تو میں ایکسیڈنٹ کر لوں تو کیا مسئلہ ہے، تو بغیر گاڑی سیکھے وہ چلانے لگے چلے گا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے بھائی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اس کا ہونا ہی ہونا ہے، یہ خود تو مرے گا، سب کو لے کے ڈوبے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اپنی زبانوں سے یوں ہی جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور نتیجے میں اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ جان لو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تھوڑا سا دنیا کا کچھ ان کو مل جائے گا، لیکن ان کے لیے عذاب دردناک تیار ہے۔ دنیا میں عزت مل جائے گی، کیا جواب دیتا ہے، کوئی نہ کوئی بیوقوف اس کی جواب کی صراحت کرے گا، اور جواب دینے کا کی لذت اس کو ملے گی۔ سب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی عالم کے پاس آتا ہے، مولوی صاحب اس کا جواب کیا ہے، پاس میں کوئی بیٹھا ہوتا ہے نیم عالم سیمی عالم، مولوی صاحب آپ ذرا چپ رہو میں جواب دیتا اس کو۔ اچھا کوئی بحث کر رہا ہے عالم سے، سوال جواب، عالم جان رہا ہے اس کے سامنے یہ دلیل اس وقت پیش نہیں کرنا چاہیے۔ عالم کے ذہن میں دلیلیں ہیں ساری، قطار لگا کے ٹھہری ہوئی سب، لیکن وہ ان کو ایک ایک کو لیتا ہے جو اس کے مناسب ہے۔ ڈاکٹر برابر دیکھتا ہے کہ اس کو کون سا انجیکشن دینا چاہیے، اب یہ بتا رہا نیلا پیلا یہ دینا چاہیے اس کو۔ اب یہ کیا کرتا ہے عالم صاحب کو، عالم صاحب وہ دلیل بتاؤ نا، لقمے دیتا ہے۔ اس کے اندر شوق ہے، مجھ کو معلوم ہے بتاؤں، کوئی دیکھ رہا ہی نہیں میری طرف، اور یہ دلیل عالم بول گیا، دیکھو میں یاد رکھا، عالم کو لقمہ دیتا ہے۔ بعض اوقات عالم کہتا لیجئے ان سے بات کیجئے، ان کو دلیلیں ساری معلوم ہے، وہ تو نہیں میں نہیں جانتا، میں لقمہ دے سکتا ہوں امامت نہیں کر سکتا، میں صرف لقمے دے سکتا ہوں، اس کو آیتیں ختم کیسی ہوتی اتنا یاد ہے، پوری آیتیں ترتیب سے یاد نہیں ہے۔ یہ حال ہمارا ہے۔ لہٰذا ایک نوجوان تھے ہمارے، ایک بھائی بتانے لگے، دائی ہیں وہ خود بھی، عالم بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے آیا اور ایک آدمی غیر مسلم آیا، اس سے بات چیت ہو رہی تھی، تو اس کے سامنے وید اور یہ اور بائبل خوب بیان کیا، اور جب قرآن کی آیتیں بتانے کا وقت آیا کہا مولوی صاحب ذرا آیت پڑھ کے سناؤ۔ عالم صاحب نے کہا جب تو اتنا ایکسپرٹ ہے وید اور یہ وہ سب بتا رہا، قرآن بھی تو پڑھ لے، اللہ کے بندے یہ نہیں پڑھا اور وہ سب پڑھ لیا، تو نے کیا کر رہا ہے تو؟ ہمارے نوجوان اس کو اور اس کو دیکھ کے نہ چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھ کے چلیں کہ ان کا طریق دعوت کیا تھا۔ لہٰذا اس میں فتوی بازی سے بچیں، اپنے دل سے کچھ بھی گھڑنے سے بچیں، اپنے دل سے دین میں کوئی بھی بات عقیدہ وغیرہ بیان کرنے سے بچیں۔ نہیں معلوم رکنا سمجھداری ہے۔ گاڑی چلاتے ہو کیا کرتے ہیں، رستہ نہیں معلوم، چلو جائیں گے کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے نا، ایسا کرتے نہیں، رکتے، ایک سے پوچھتے ہیں بھائی صاحب یہ رستہ ادھر ہی جاتا، یہ جاتا کہ یہ جاتا، بولتا شاید یہ جاتا، بولتا نہیں، اور ایک سے پوچھو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شاید بول رہا کا مطلب when in doubt leave out، یہ ایسا نہیں چاہیے، پکا جواب چاہیے۔ جب تک دو لوگوں سے کنفرم نہیں کرتا جاتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلط جگہ نہیں جانا ہے اس کو۔ دین کے بارے میں جو جی میں آیا کہہ دے آدمی، دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بنے آدمی،
اپنے بارے میں پسند نہیں کرتا ہے کہ بغیر علم کے اس کو بتایا جائے، اور خود دوسروں کو بغیر علم کے بتایا اچھی بات نہیں ہے۔ لہٰذا جو بھی ہمارے نوجوان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دین کے بارے میں بغیر علم کے بات نہ کریں۔ نمبر 10، آخری بات، اور مجھ کو جو ڈر تھا وہی ہوا کہ وہ ختم ہو گیا اور دوسرا حصہ علماء کا رہ گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا جیسا آدمی علماء کو، معلمین کو بتائے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ علماء خود جانتے ہیں کہ واقعی کیسے لوگوں کی تربیت کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم پر عمل کرے۔ اصل مقصود یہ ہے ثمرۃ العلم العمل، بلکہ مستقل کتاب علماء نے لکھی ہے کہ علم کا مقتضی عمل ہے۔ علم کیوں ہے؟ علم فی نفسہ ہی مطلوب نہیں ہے۔ علم یا تو اللہ کی معرفت کے لیے ہے، عقیدے کی درستگی کے لیے، یا تو عمل کی اصلاح کے لیے۔ خود علم کیا ہے؟ کیا یہود کے علم نے فائدہ دیا ان کو؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں کیا کہا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ کیا اس نے نفع دیا؟ کیا اس علم نے ان کو فائدہ دیا؟ نہیں۔ جب تک کہ آدمی کے علم سے اس کا عقیدہ یا اس کا عمل صحیح نہیں ہو، تب تک کہ علم واقعی فائدہ مند نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات وبال اور حجت بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقرآن حجت لک او علیک، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے، یا تو تیرے لیے حجت ہے تیرے دفاع میں، یا تو تیرے خلاف حجت ہے تیرے اوپر وبال کے طور پر، تیرے پھنسانے کے طور پر۔ وہ شافع مشفع، اور اسی طرح سے دوسری باتیں بھی بیان کی ہیں۔ تو ایک آدمی کے لیے قرآن یا تو بچاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے، یا پھر اس کے لیے وہ قرآن اس کو ہلاک کرنے والا بن سکتا ہے، اس کے خلاف گواہ بن کر۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ علم پر عمل کرے۔ جتنا علم آپ نے حاصل کیا اس پہ عمل کیجئے، اس سے علم میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم اللہ کے آگے سے قیامت کے دن تک اس وقت تک کہ نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال اس سے نہ ہو جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں کھپائی؟ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کی طاقت کو کن چیزوں میں لگایا؟ وعن مالہ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا؟ حلال حرام۔ وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا؟ حلال میں، حرام میں، خواہشات کے لیے، اللہ کی مرضیات میں۔ وماذا عمل فیما علم، اور جو جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا؟ اس جواب کی تیاری ہے ہم کو سب کو کرنا چاہیے۔ اور جب آدمی واقعی علم پر عمل کرتا ہے تو اس کے علم میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، جو لوگ ہدایت کو اخذ کرتے ہیں، ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کی ہدایت ہم بڑھا دیتے ہیں اور ان کو تقوی، ان کا بچاؤ عطا کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی جب اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو علم میں برکت دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری خاطر ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کی ہدایت کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں، اپنی راہوں کی ہدایت ان کو ہم عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا علم کا اصل مقصود یہ ہے کہ آدمی اپنی ایمان اور اپنے عمل کی درستگی کرے، اپنی اور دوسروں کی درستگی کرے، یہ علم کا اصل مقصود ہے۔ اگر ہماری زندگی میں عمل نہیں آتا ہے تو قیامت کے دن ہمارے لیے یہ وبال ہے، پکڑ کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ کچھ باتیں بطور اختصار میں نے ذکر کی، وقت زیادہ ہو گیا، لیکن طالب علم کے لیے ان چیزوں کا لحاظ رکھنا، اور بہت سی اور بھی باتیں ہیں جو علماء کرام آپ کو بتاتے رہتے ہیں اور بتائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ چیزیں ہیں جن کو ہم کو ملحوظ رکھ کے چلنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ موت تک ہم کو نفع والا علم حاصل کرتے رہنے کی اور اس کے مطابق عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دین کی حفاظت اور اشاعت کا کام ہم سے لے اخلاص کے ساتھ، اور ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔